اجتماع خانوں میں نازی کرتے ہیں، مسجدوں میں نازی نہیں ہوتی، تو کیا یہ غلط طریقہ ہے نازی کرنا؟ ارے دیندارو، نبی کریم جب مدینے آ کے ٹھہرے، انہوں نے اپنے گھر بھی بنائے، پہلے مسجد بنائی اور مسجد کے پیچھے ساتھ ہی اپنے کوٹھڑیاں بنائی۔ اس وقت حضور کے گھر میں 9 بیویاں تھیں اور 9 حجرے بنائے، حجرہ کہتے ہیں روم کو، حجرے بنائے گئے۔ ان حجروں کے ساتھ ہی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، گاؤں چھوڑ کے چلے آئے، بڑی عمر کے جو لوگ تھے، بچے جوان ہو گئے، اپنا کھانا پینا پکا دیتے تھے، اور یہ لوگ تھے کہ یا نبی ہم کو کچھ خدمت دو، یا نبی ہم کو کچھ خدمت دو۔ تو یہ لوگ کچھ اس طرح آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے 350 ہو گئے۔ ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ایسا ہی، اس میں دروازے وغیرہ کچھ نہیں تھے، تھوڑی چھت ڈال دی گئی، پلر ڈال کے ادھر لوگ سو جاتے تھے اور عبادت بندگی کرتے تھے، واجب سنتے تھے، کرتے تھے۔ مدینہ جب سیٹل ہو گیا تو مدینے کی عورتیں، محبت کی بات ہے یہ، مدینے کی عورتیں گھر میں جب کھانا پکائے تو چھوٹا سا پورشن نکال کے خامد کو بولے، بیٹے کو بولے، کسی کو بھی بولے، کبھی نوکر کو بھی کہہ دے رہے جائیے نبی کو دے گیا۔ تو مدینے کی عورتیں جو گھر میں پکاتی تھی، سب سے پہلے ایک چھوٹا پورشن نکال کے وہ نبی کی خدمت میں بھیجتی تھی۔ اتنی بہت چیزیں آ جاتی تھی کہ حضور کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر یہ اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے تھے، جاؤ ان کو دے کے آؤ۔ نازی یہ ہے جو نبی کے زمانے کے اندر سے چلی آتی ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی تھی، میں اس طرف نہیں جاتا زیادہ دور، لیکن رسول اللہ کو مدینے کی عورتیں اپنے گھر میں پکاویں، شوہر اور بچوں کو کھلانے سے پہلے ایک پورشن، ایک پلیٹ نکال کے نبی کے گھر بھیجتی تھی۔ یہ ان کی مہمانی تھی۔ آج ہم وہی چیز کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ چیز نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ نبی ظاہر میں ہے نہیں، ایمان کو مانتے نہیں، تو وہ نازی نکال کے کس کو دے گا؟ ملا کو دے گا؟ ہاں پھر بھی ملا کو دیتے ہیں، لیکن نور خدا اور چیز ہے، ملا کے لیے اور چیز ہے۔ ہمارے اسماعیلی طریقے میں رسول اللہ کے زمانے سے لے کے ہر امام کے زمانے کے اندر ہماری عورتوں نے، ہماری گھر والیوں نے، ہماری ماں بہنوں نے گھر میں پکایا اور ایک پورشن امام کی خدمت میں بھیج دیا۔ وہ طریقہ چلا آتا ہے۔ اب امام تو ایک جگہ بیٹھا ہے، بچے اس کے سارے جہان میں بیٹھے ہیں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ سکھایا۔ اللہ نے سکھایا؟ ہاں اللہ نے سکھایا۔ تورات پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات اترتی، اس تورات کے اندر اللہ ذکر کرتا ہے، اس کو ہم اولڈ بائبل کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ، ہارون کو کہو، ہارون ان کا بھائی تھا، اور ہارون کے اندر نور امامت تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اندر نور نبوت تھی، محمد رسول اللہ کا نور تھا۔ اللہ کہتا ہے ہارون کو کہو کہ پکی ہوئی چیزیں یا کچی چیزیں وہ اکٹھی کرے اور ایک ٹیبل کے اوپر سجاوے، ضرورت کے حساب سے لے لیا جائے، یعنی گھر کے لیے اگر ضرورت ہے تو لے لو، اور باقی کی چیزیں اللہ کہتا ہے اس کی آپشن کرو، اس کو بیچ کے اس کے پیسے اکٹھے کرو، اور وہ پیسے اللہ کے حکم کے حساب سے خرچ کیے جائیں۔ یہ نازی کا طریقہ ہے۔ آپ کو کبھی یہ چیز کا پتہ ہوا کہ نازی کیا چیز ہے؟ نازی شاکر کی مہمانی ہے۔ مدینے کی عورتیں نبی کے حضور میں کھانا بھیجا کرتی تھی، اور حضور ان بے گھر والوں کو، بے گھر اس لیے کہ اپنے گھر چھوڑ کے ادھر یہ لوگ آئے تھے مذہب کی خدمت کے لیے، جن کو عامل کہا گیا، مشنری یا واعظین تھے، ان کو کھلایا کرتے تھے۔ اب یہ اس کا حکم فرمان ہے، وہ اور چیز ہے۔ ہمارے گھروں میں آج بھی
میں چھوٹی عمر سے دیکھ رہا ہوں ہماری مائیں بہنیں گھر میں جو پکایا جاتا ہے بچے بلک رہے ہیں، اماں بھوک لگی ہے، اچھا بیٹا بھی دیتی ہوں، لیکن اس بچے کو دینے سے پہلے امام کی مہمانی نکالی جاتی ہے اور یہ مہمانی رکھی جاتی ہے الگ، پھر گھر والوں کو کھانے کے لیے دیتی ہے۔ یہ مہمانی امام کے نام کی ہے، کوئی نہیں کھا سکتا۔ کیا کیا جائے؟ اس کو جماعت خانے لے جاؤ جو امام کا گھر ہے، وہاں اللہ کے اس فرمان کے حساب سے کہ جو تورات میں ہے اس کی آپشن ہوگی، یہ پیسے اکٹھے کر کے ہم امام کو بھیجتے ہیں، پھر وہ اس کا جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ مالک ہے۔ ہمارا اسماعیلی طریقہ کوئی فضول چیز نہیں، رسول اکرم کے زمانے سے ہماری اسلامی طریقت چلی آتی ہے۔ نبی کریم نے نادی بھی کی ہے اپنے ہاتھ مبارک سے، منہ مبارک سے۔ میں ان تمام ہسٹوریکل چیزوں کو میں ایک ہی واضح میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن نبی نے نادی بھی کی ہے۔ نادی کا مطلب کیا ہے؟ ایکچولی عربی زبان نہیں ہے، منادی میں سے نکلا نادی۔ نادی کہتے ہیں آکشن کرنے والے کو، لیکن ہم نے اس مہمانی کا نام رکھ دیا نادی۔ ایک آدمی آیا حضور کے پاس، یا نبی میری کچھ مدد کی جائے، محتاج ہوں، بھوکا ہوں۔ نبی اس کو دیکھ کے کہنے لگے تیرے پاس یہ 2 چادریں ہیں؟ کہاں یا نبی؟ ایک چادر اتار، یعنی ایک چادر اس نے باندھی ہوئی تھی، ایک اوپر کندھے پہ رکھی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ چادر دے دے، وہ چادر دے دی۔ نبی نے چادر ہاتھ میں اٹھائی اور بولی لگانی شروع کی، بھائی میں یہ بیچتا ہوں۔ نبی کریم نے وہ چادر آکشن کی، اس کے جو پیسے ملے بلال کو بلا کے فرمایا یہ پیسے لے جا، ایک کہاڑی خرید کے لا اور رستہ لے گیا۔ حضرت بلال گئے شہر میں، گاؤں میں، مدینے کی بات ہے یہ، اور رستہ لے کے آئے اور کہاڑی لائے، مگر کہاڑی کے اندر دستہ نہیں تھا۔ 2 جہان کے اس مالک نے، رسول اکرم نے اپنے ہاتھ سے لکڑی لی، چھیل چھال کے اس میں ہتھا ڈالا، کہاڑی تیار ہو گئی۔ نبی کہتے ہیں لے، بھیک مانگنا عیب ہے، مانگ کے کھانا گناہ ہے، محنت کرو اور روزی کماؤ، جاؤ لکڑیاں کاٹ کے بیچ کے اس کا کھانا کھاؤ۔ نبی کریم نے آکشن بھی کی ہے، رسول اکرم نے چھانٹے بھی دیے ہیں۔ نبی کا ایک غلام تھا، یعنی غلام ہی کہوں، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں نبی کے غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں البتہ، مگر وہ صحابی تھے، اور حدیث کی کتابوں میں اس کا بہت بڑا نام ہے، انس بن مالک۔ انس بن مالک نے 10 برس نبی کی مفت خدمت کی ہے، 10 برس کھانا کھاتے تھے، باقی تنخواہ نہیں دیتے تھے، اور نبی کے کلارک کے طور پہ حضرت انس بن مالک نے خدمت کی ہے۔ آپ کو پتہ لگا کہ کچھ اس میں سے میں نے کیا پیغام دیا آپ کو؟ 10 برس حضرت انس بن مالک نے نبی کی خدمت کی۔ ہاں، تو ہماری یہ 9ویں رات 5 سال کیا ہے؟ انس نے 10 برس خدمت کی، ہم 5 برس خدمت کرتے ہیں یا 7 برس خدمت کرتے ہیں۔ یہ خدمت کا معنی بھی ادھر سے چلا آتا ہے۔ ہماری مجلسیں جو ہوتی ہیں یہ حضرت امام نے نہیں بنائی، لیکن ہم لوگوں نے امام کی خدمت کرنے کے لیے یہ طریقے نکالے ہیں۔ اگاسی علی شاہ ماں باپ ہندوستان میں آئے، کچھ اسماعیلی گئے حضور میں، مولا ہم آپ کی کوئی خدمت کریں۔ حضور فرمایا میرے پاس 2000 نوکر ہیں، کیونکہ 2000 آرمی لے کے امام حسن علی شاہ ماں باپ انڈیا آئے تھے، 2000 سپاہی تھے اور گھر کی ساری فیملی تھے۔ حضور کے 4 لڑکے تھے، ان کی فیملی تھی۔ تو پھر کسی آدمی نے کہا یا مولا میں کچھ عرض کروں؟ اچھا بول کیا ہے؟ یا مولا آپ کا یہ نوکر ہے نا، اس کی تنخواہ میں دے دوں اور اس کی خدمت کا جو عوض ہے وہ مجھے ملے؟ بولا فرمایا اور کیا؟ تو کسی نے 1 برس، کسی نے 2 برس، بعد میں طے ہو گیا کہ 5 برس جو آدمی پیسے دے رہے کسی کے مولا کے گھر کے
نوکر کی تنخواہ دے رہے تو وہ 5 برس کی اس کی خدمت اس کو ملے. یہ ہمارا 5 سال ہے. وہ زمانہ میں 150 برس پہلے کی بات کرتا ہوں. 1842 میں امام حسن علی شاہ ماں باپ ادھر آئے تھے. اس وقت ایک نوکر کی تنخواہ کتنی تھی؟ 8 روپے 7 روپے 8 روپے مہینہ. تو برس کے کتنے ہوئے؟ لگ بھگ 100 روپے ہوئے. تو برس کے 100 روپے 5 برس کے 500 روپے یہ طے کیا گیا. وہ زمانے کا ایکسچینج آج بھی چل رہا ہے. مولا کو کوئی پیسے کی محتاجی یا لالچ نہیں ہے. آج کسی آدمی کی تنخواہ کا حساب کرو. حضرت امام کے گھر کے اندر ابھی جو نوکر چاکر ہیں کیا وہ 8 روپے مہینے کے ہیں؟ لیکن امام آج بھی وہ 8 روپے کا ہی حساب کر کے ہم کو یہ بخشش دے دیتے ہیں کہ میں تمہاری خدمت قبول کرتا ہوں. تو انس بن مالک نے 10 برس خدمت کی. ایک دفعہ بیمار پڑا تو رسول اکرم اس کی کوٹھڑی میں دیکھنے کے لیے گئے. وہ تپ سے لرز رہا تھا. رسول اللہ نے پانی منگایا. حضور نے کچھ پانی پہ پڑھا اور پھر اس کو چھانٹا دیا منہ پہ, اور پانی اس کے سینے کے اوپر بھی پھینکا اور ہاتھ پھیلایا اور دوسرے دن اچھا ہو گیا. یہ چھانٹا ہم لیتے اپنے مولا کے پاس سے, یا مولا کی طرف سے مکھی ہم کو چھانٹا دیتے ہیں. کمڑیا مکھیا نہیں جس کو امر میں لے. یہ تو رسول اللہ کے زمانے سے چلا آتا ہے. مسلمانوں کو خبر نہیں ہے, اس لیے ہم اسماعیلیوں کے دل میں ایسا ہوتا ہے کیا ہمارا مذہب ہندو مذہب ہے. مسلمان تو یہ نہیں کرتے. ارے پہلے یہ چیز دیکھو کہ مسلمانوں کے پاس امام ہے. ان کے پاس امام ہی نہیں ہے تو باقی چیزیں ہوئیں کس طرح سے؟ کون سی چیز ہمارے مذہب کی ایسی ہے کہ جو اسلام میں نہیں ہے؟ یہ نیاز پیتے ہیں, یہ بھی نبی کے زمانے سے چلا آتا ہے. ہم اپنے مذہب کی چیزوں کو سمجھ کے اگر ہم پالتے ہیں دینداروں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے نبی محمد بوجھو بھائی, رسول اکرم کی زندگی کا خیال کرو تو تم پامو امام. تبھی تم کو امام کی شناخت ملے گی یا امام کے درجے کا پتہ ملے گا. رسول اللہ کی ہسٹری پڑھو, نبی کریم کی باتیں سنو. رسول اکرم بیٹھے ہیں, حضرت بی بی عائشہ خود رپورٹ کرتی ہیں. بی بی عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی اور نبی کے 11 شادیاں کی. ایسے ٹائم ایک وقت 9 بیویاں تھی حضور میں, لیکن 11 شادیاں کی. سب سے چھوٹی اور کنواری اگر کوئی تھی بیوی آپ کی تو حضرت بی بی عائشہ تھی. 13 سال کی عمر میں نبی کریم کے گھر میں آئی. بڑی ہوشیار تھی, بہت چالاک تھی. حضرت بی بی عائشہ ہماری ماں ہوتی ہے کیونکہ نبی کی گھر والیاں امہات المومنین اللہ کہتا ہے, مومنوں کی مائیں ہیں. تو اما عائشہ بیان کرتی ہیں, رپورٹ اما عائشہ کرتی ہیں کہ میں نبی کے ساتھ بیٹھی تھی, ہم باتیں کرتے تھے. یکایک میرے دل میں خیال ہوا, میں نے کہا یا نبی میں ایک سوال کروں. کیا ہے عائشہ؟ یا نبی کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ این اسی وقت حضرت علی چلے آتے ہیں. ابھی بھی عائشہ خود لکھتی ہے کہ رسول نے مجھ کو کہا ہے عائشہ دیکھ اللہ کے چہرے والا یہ آ رہا ہے. یہ حدیث میری بنی ہوئی نہیں ہے, کسی مشنری نے نہیں بنائی. حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور حضرت بی بی عائشہ رپورٹر ہے. اللہ کے چہرے والا, اس لیے حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے. نبی کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یعنی دیدار کرنا خدا کی عبادت ہے. خدا کی عبادت ہے. نبی کہتے ہیں کہ اب سنو, دیکھو لینگویج ہے نا, لینگویج جو سمجھدار اور اچھے لوگ پڑھے لکھے ہیں نا وہ لینگویج کا ڈفرنس جانتے ہیں. عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں لگتا. نبی کہتے ہیں جدھر علی ہے حق ادھر ہے. ایسا نہیں کہا جدھر حق ہے علی ادھر ہے, ایسا نہیں کہا. ڈفرنس آپ کو یاد پتہ لگتا ڈفرنس کا. ایسا نہیں کہا کہ جدھر حق ہے علی ادھر ہے, نہیں, جدھر علی ہے حق ادھر ہے. یعنی حق علی کو فالو کرتا ہے, علی حق کو فالو نہیں کرتا. علی
کے متعلق جو آیات یا نبی کی حدیثیں جو ہیں وہ اتنی بہت ہے. میں امرتسر کا پیدا ہوا ہوں. میرے شہر کا ایک بڑا مشہور عالم گزرا ہے عبید اللہ امرتسری. وہ خود لکھتا ہے, اس نے 650 پیج کی کتاب لکھی ہے ارجح المطالب. آپ نے جو اردو پڑھے لکھے ہیں اس کتاب کو منگاؤ اور پڑھو. ارجح المطالب ساری کتاب علی کی صفت اور حدیثوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے. وہ لکھتا ہے میں سنی ہوں لیکن مجبور ہوں, اس لیے اگرچہ میرے سنی دوست وغیرہ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے لیکن میں مجبور ہوں اس لیے کہ حق ہے. اور مرتضی کے متعلق اس نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں. 600-650 پیج کی کتاب ہے. ہمارا یہ اسماعیلی طریقہ ریزی پیجی نہیں. یہ ہمارا اسماعیلی طریقہ یوں ہی کھڑا نہیں ہو گیا کہ جیسے احمدی کھڑے ہو گئے ہیں یا جیسے کوئی اور کھڑے ہو گئے ہیں, جیسے وہابی کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارا طریقہ نبی کریم سے بلکہ اس کے بھی پہلے سے چلا آتا ہے. حضور نبی فرماتے ہیں ہر نبی کے اندر میرا نور تھا. نبی کا یہ دعویٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, سمجھنا چاہیے. ہر نبی میں میرا نور تھا. یہ نبی کہتے ہیں 1,24,000 نبیوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نور تھا اس میں. اس لیے وہ نور ان کے اوپر کس طرح سے آیا اس کی سمجھ کیا ہے. ایک دوسری حدیث میں نبی کہتے ہیں خدا نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا اور میرے نور سے یہ تمام کائنات اور خلقت بنائی. نبی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی زمین آسمان چاند سورج ستارے جو خلقت ہوئی ہے وہ میرے نور سے ہوئی ہے. کتنا بڑا دعویٰ ہے. یہ چیز بڑی سمجھنے کی چیز. نبی محمد کو بوجھو تو امام کا پتہ لگے کہ امام کون ہے. نبی کہتے ہیں انا من الحسین. دیکھو بڑی اچھی حدیث ہے یہ. انا من الحسین و حسین منی. میں حسین میں سے ہوں اور حسین میرے میں سے ہے. چلو یہ تو سمجھا کہ حسین میرے میں سے کیا ہے, کیونکہ میری بیٹی کا بیٹا ہے, نانا کی اولاد میں اولاد آتی ہے کہ حسین محمد سے ہے. لیکن نبی کا یہ کہنا کہ میں حسین میں سے ہوں یہ تعجب کی بات ہے نا. مگر اس میں تعجب ہونا نہیں چاہیے. اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ حسین پنجتن پاک کے ایک ممبر ہے. پنجتن پاک علی محمد حسن حسین بی فاطمہ زارا صلی اللہ علیہم یہ پنجتن پاک ہے کہ پنجتن پاک کے نور میں سے خلقت بنی کہ جس میں محمد مصطفیٰ موجود ہیں. تو دینداروں ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں, ان کی نبوت کو سمجھتے ہیں, ان کے فرمانوں کو اور ان کی گائیڈنس کو سمجھتے ہیں, تب ہمیں امامت کا پتہ لگتا ہے. یہ ایک حقیقت سمجھنے جیسی ہے. ہمارا سارا اسماعیلی مذہب سمجھ کے اوپر ہے, جس کو اگر امام انٹلیکٹ کہتے ہیں, عقل کہتے ہیں, سمجھداری کہتے ہیں. یعنی ہمارے مذہب کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ موت اور پیدائش یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہماری مرضی میں نہیں. تو زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں تو وہ ہمارے لیے دکھ اور مصیبت لائے گی اور کچھ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر, ہر قوم کے اندر, ہر ملک کے اندر اپنے آدمی بھیجے جن کو ہم نبی کہتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو حقیقت سمجھائی کہ حقیقت کیا ہے. جو تم نہیں سمجھتے وہ حقیقت ہے, اور حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اسی لیے ہم دعائیں مانگا کرتے ہیں, یا مولا حقیقت کی سمجھ دے. مولانا امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں مشنریوں کی مہمانی میں سلطان محمد شاہ کی عادت تھی
ہر سال آتے تھے، ایکچولی آتے تھے ماں کو ملنے کے لیے، مگر لابھ ہوتا تھا جماعت کا، تو مشنریوں کی بھی ایک مہمانی ہوا کرتی تھی۔ مولا آ کے بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، ایک دفعہ 6 گھنٹے گزارے ہمارے ساتھ۔ اس میں سوال جواب ہو گئے، مولا جماعتوں کی رپورٹ مانگے، تو ایک مشنری صاحب کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، مولا ہم کو آج ایک ایسی چھوٹی سی دعا بتاؤ کہ اس میں ہر چیز سما جائے۔ جب بھی لوگ جماعت خانے میں نیاز پینے جاتے ہیں، لائن کھڑی ہوتی ہے، بعض لوگ پیالی ہاتھ میں لے کے خوب لمبی دعائیں مانگتے ہیں، یہ سوچتے نہیں کہ ان کے پیچھے اور بھی لوگ نیاز پینے والے ہیں، تو بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یا مولا آج ہم کو ایسی دعا بتا کہ سب دعائیں اس میں شامل ہو جائیں۔ مولا مسکرائے، جعفر، یہ جعفر علی وارث جعفر علی بھلوانی، جو بھلوانی بھنڈور لکھا ہے نا، یہ وہ تھے۔ جعفر پیالی ہاتھ میں اٹھاؤ، دعا مانگو، مولا مجھے حقیقتی سمجھ دے، دعا نیاز پی لو۔ مولا فرمایا، حقیقتی سمجھ مانگنے سے تمہاری جتنی بھی مانگنے ہیں، جتنی بھی تمہاری آرزو ہیں، جتنے بھی تمہارے دل کے اندر تمہاری آرزویں اور ڈیزائر ہیں، وہ سب اس ایک چیز میں آ جاتی ہے، حقیقتی سمجھ۔ کیونکہ حقیقتی سمجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ دی ریالٹی، میں کیا مانگ رہا ہوں مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اب مجھے یاد آیا، میں آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ دعا مانگنا ہر آدمی کے اوپر ایک اس کی عادت ہے، اور دعا مانگنا برا نہیں ہے، مانگو، مانگنے سے مولا راضی ہوتا ہے، لیکن حقیقتی سمجھ جو ہو گئے تو ہم اس کے تحت یہ مانگنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا مانگیں کیا نہ مانگیں، اور جو مانگیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ نہیں۔ 10 برسوں کی بات ہے، 70-80 برس پہلے زنزبار کے اندر مولا گئے، مہمانی کے اندر ایک فیملی کی مہمانی تھی، بچہ نہیں ہوتا تھا، انہوں نے بچہ مانگا۔ مولا فرمایا، دیکھو تمہاری قسمت کے اندر بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، شکر کرو، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو پیار کرو۔ لیکن اچھے لوگ تھے، مومن تھے، تھوڑی ضد کی۔ اچھا، مولا بولے، اچھا ہم دعا کرتا ہے کہ تمہارے گھر اولاد ہوگی۔ اب مولا ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے فیملی میں جو کوئی اور اولاد ہے، کسی کی بھائی بہن کی، تم اس کے ساتھ پیار کرو، تمہاری قسمت میں نہیں، لیکن یا مولا تو قسمت بنانے والا ہے۔ امام کا حکم سن کے چپ ہو جانا چاہیے، کبھی بھی امام کے سامنے حجت نہیں کرتے۔ اگر امام نے کہا بیٹھ جاؤ تو نہیں، خدا میرے سے نہیں بیٹھا جاتا، ایسا کبھی نہیں کہتا۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ تو نہیں بیٹھا جاتا تو گر پڑو، لیکن امام کا حکم مانو۔ اچھا، مولا تو چلے گئے۔ دوسرے برس ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، لڑکا تھا۔ کلیجہ دھک دھک کرنے لگا اس کی پیدائش پہ۔ کیا ہوا؟ اس بچے کے پاؤں نہیں تھے، ہاتھ نہیں تھے، آنکھیں، ڈاکٹر نے کہا کہ ویری سوری، آنکھیں بند ہی ہیں، تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا، نہ یہ بچہ بولتا ہے، نہ یہ روتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ یہ سنتا ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پاؤں ہیں۔ ایسا اپاہج بچہ لے کے کیا کریں گے؟ بچہ نہ ہونے کی حالت میں جو ان کو تقویت اور سکھ تھا، اب وہ دکھ ہی دکھ ہو گیا۔ رات دن اس کو 24 گھنٹے دیکھتے ہیں اور جلتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ
ماں، کیونکہ بچہ عموماً ماں کے پاس رہتا ہے، یہ بچہ روتا نہیں، معلوم نہیں کہ اس کو بھوک لگی کہ نہیں لگی، اور جو کچھ بھی قدرتی حساب سے انسان کھاتا ہے اور نکالتا ہے یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ایک لوٹ کہتے ہیں لاش کو، ایک لاش کی طرح ہے لیکن زندہ ہے، مرا ہوا نہیں۔ اگر مرا ہوا پیدا ہوتا تو کم از کم اتنا ہوتا کہ ہم اس کو دفن کر دیتے، لیکن اب یہ بچہ کس کام کا۔ ایک دفعہ عبداللہ ہاشم گانگی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مولا کو کہو ہمارے گناہ بخش دے رہے، اب اس کا کچھ رستہ کرو۔ تو مولا نے فرمان بھیجا، دیکھو تم اس کے لیے دعا مانگنا بند کرو، بچے کے لیے دعا مانگنا بند کرو۔ دعا مانگنا انہوں نے بند کیا، 1 مہینے میں گزر گیا۔ اتنے خوش ہوئے یہ لوگ ماں باپ، پہلے اولاد مانگتے تھے، اب جو اولاد ملی تو دکھ اور جلاپے میں رہے، کیونکہ ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ عابد تھے، اچھے تھے، اس لیے مولا کے حضور میں زبردستی کر سکے، لیکن حقیقتی سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اگر حقیقتی سمجھ ہوتی تو مولا نے کہا تمہاری قسمت میں نہیں، حامد خدا تیری مہربانی، بس راضی رہنا، یہ جواب ہوتا، مگر نہیں یا مولا تو قسمت کو بنانے والا ہے، کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں تو کوئی ایسا جیو کہ جو سزا میں ہے، پنشمنٹ میں ہے، اس کو بھیج دیا جائے ان کے گھر پہ۔ اے مومنو، جیسا کہ امام فرماتے ہیں ہمیشہ حقیقتی سمجھ کی دعا مانگو۔ مولانا حضرت امام 63 میں افریقہ کے ایک شہر میں گئے، چھوٹا سا شہر ہے، شہر تو بہت بڑا ہے، چھوٹی سی جماعت تھی، 64 بھائی بہن بیت الخیال کی ملاقات میں تھے۔ ملاقات کیا ہے؟ چٹھی بدلانا۔ اب ہم چٹھی بدلاتے ہیں، چٹھی تو ایک ٹکڑا کارڈ ہے، کاغذ ہے، مگر چٹھی ہم ملتی ہے نا باہر، اندر جانے کے لیے دروازے میں جو آدمی کھڑا ہے، عموماً مشنری کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ چٹھی دیکھ کے ان کو ٹولے کے حساب سے کسی کو یہاں بٹھاتے ہیں، کسی کو وہاں بٹھاتے ہیں، کیونکہ اس مشنری کو معلوم ہے کہ یہ کس کلاس میں ہے۔ اب وہ سب چیزیں مٹتی جاتی ہیں، تو چٹھی بدلانے والے آتے ہیں، جن کو ایک دفعہ بول مل گیا، 2 5 10 برس انہوں نے عبادت کی، تھوڑے اونچے ہوئے، اب ان کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا، تو وہ چٹھی بدلاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی کلاس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو مولانا حضرت امام کے حکم سے جو مشنری حاضر ہوتے ہیں وہ ان کو پوچھتے ہیں، اور اس حساب سے ان کو الگ الگ گروپ میں بٹھاتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو 64 جن تھے، ان میں ایک ہی کلاس تھی، الگ الگ بٹھایا نہیں گیا، اور وہاں جماعت فرینچ اسپیکنگ تھی، انگریزی نہیں بولتے تھے، فرینچ بولتے تھے۔ حضرت امام نے فرینچ میں دعا سیکھ دی، خوش ہوا، ہنستا رہا، خوب دعا سیکھ دی، پھر تھوڑے سے فرمان کیا، پھر اب دیکھو میں نے نہیں کہا کہ میں نے اس کے منہ کے بڑے بڑے رنگ دیکھے ہیں، منہ سیریس ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا، سب کو دیکھ کے سب سے آنکھیں ملا کے مولا کہتا ہے کہ تمہارے میں سے جو اپنے بول کو بھول گیا ہے وہ ہاتھ اونچا کرو۔ ایک آدمی نے ہاتھ اونچا کیا، مولا ذرا سے مسکرا کے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، فرینچ میں بول رہے تھے، میں کہتا ہوں تمہارے میں جو بول بھول گیا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے۔ تو 1 2 نے اور ہاتھ اونچا کیا، 4 5 جنے ہوئے۔ حضرت امام پھر کہتے ہیں میں غصہ نہیں کروں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارے میں سے کون بھول گیا ہے، میں پرومس کرتا ہوں غصہ نہیں کروں گا، لیکن
جو بول بھول گیا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے. کیا ہوا؟ 64 جنے تھے، 63 جنے تھے، ایک کے سوائے سب نے ہاتھ اونچے کیا. سب کے سب، ایک کے سوا. اب امام کا منہ اتنا اتر گیا، اتنا اداس ہو گیا، جیسے استغفر اللہ، کسی پیارے کو کسی پیارے کی موت سنائی جائے تو اس کو کتنا دکھ لگتا ہے. امام کا چہرہ اتنے مولا اداس ہو گئے. ہمارا کہتا ہے میں نے پرومس کیا ہے میں غصہ نہیں کروں گا، لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. تم اپنے دنیاوی باپ کا نام یاد ہے تمہیں؟ تو کہتے ہیں تو دنیاوی باپ کا نام تمہیں یاد رہا، روحانی باپ کا نام بھول گئے. کچھ لوگ رونے لگے. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ ہم اپنی عبادت میں، اپنے مذہب میں سیریس نہیں ہیں. ایک چیز چلتی ہے، چل رہے گا، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت سیریس ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ نبیوں کا مذہب ہے. ہمارا یہ جو دین ہے یہ فرشتوں کا دین ہے. میں سلطان محمد شہزاد عطار فرمایا کہ جہاں مکھی کامڑیا بیٹھتے ہیں وہ میرے تخت پہ بیٹھتے ہیں. مکھی کامڑیا کی جو گادی ہے وہ تخت ہے. ادھر شاہ پیر بیٹھے ہیں. مکھی جو ہے وہ امام کے تخت پہ ہے، کامڑیا جو ہے وہ پیر کے تخت پہ ہے. پیر جو ہے وہ نبی کا نور ہے، امام جو ہے وہ علی کا نور ہے. اسماعیلی مذہب کے ان تمام طریقوں کو ہمیں جاننا چاہیے. اگر ہمیں خبر نہیں پڑتی تو ہم بہت سے سنی کتابیں پڑھ کے ذرا سے گمراہ ہو جاتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہ آنے سے، کیونکہ یہ چیزیں اہل سنت جماعت میں امہ کے اندر نہیں ہے. ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے وہ سیکرٹ طریقہ ہے، اسپیشل طریقہ ہے، اور رسول اللہ کے زمانے سے چلا آتا ہے. رسول اللہ اکیلے میں لوگوں سے ملا کرتے تھے، عام لوگوں سے نہیں ملتے تھے اتنا کہ جتنا وہ ملا کرتے تھے. میں نے اپنی وعظوں میں ایک دفعہ 40 آدمیوں کا نام دیا ہے کہ وہ 40 لوگ وہ تھے کہ جو رسول اللہ کے نزدیک رہتے تھے، چھپ چھپ کے ملا کرتے تھے. نبی ان کے پاس جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، ایک ایک کی باتیں سنتے تھے، ایک ایک کو بول دیتے تھے، اس میں آزم دیتے تھے، چھانٹا دیتے تھے، نیاز پلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے پیالی بھر کے دیتے تھے، اور کھجور سکریت کے طور پہ دیا کرتے تھے. کھجور لے کے، آپ نے کبھی مکہ کی کھجور دیکھی ہے؟ 4 یا 5 کھجوریں 1 پاؤنڈ میں آتی ہیں. مکہ کی ڈیٹ اتنی بڑی ہوتی ہے، 3-4 انچ لمبی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے. نبی کریم اس میں سے اس کی جو سٹون تھا وہ نکال لیتے تھے، بیج نکال کے ہاتھ سے اس کو مکس کر لیتے تھے، اور پھر اس کو سکریت کے طور پہ دیا کرتے تھے. ہمارا یہ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہمارے پیروں نے شروع کیا ہے، یہ طریقہ رسول اللہ کے زمانے سے ہے. سچ کہوں تو رسول اللہ سے بھی پہلے ہے. برمنگم میں مولانا حضر امام ایک دفعہ گئے، اور برمنگم میں جماعت کے اندر، جماعت خانے میں نہیں تھی مگر ہال میں تھی، میں خود ادھر حاضر تھا. اور ایسا ہی ایک فرمان حضرت امام نے 2 جگہ اور بھی کیا ہے. فرمان کے الفاظ یہ تھے کہ فار دی پاسٹ 1900 years our traditions is continued. 1900 برس سے ہماری ٹریڈیشن چالو ہے. لوگ سر رگڑنے لگے. 1900 برس ہم مانتے ہیں دیندارو، امام جھوٹ نہیں بولتا، استغفر اللہ، وہ نور ہے. اس کے منہ سے جو چیز نکلتی ہے اس میں کچھ بھید ہے، ہم کو سمجھ نہیں آئی. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. مولا کا یہ کہنا کہ 1900 برس سے ہمارا طریقہ چلا آتا ہے، تو 1900 برس تو رسول اللہ کو تو 1400 سال ہوئے. 1900 برس کب ہوئے؟ جیسس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 برس کے قریب ہوئے.
تو جیسس کے ٹائم میں یہ طریقہ تھا؟ ہاں تھا. کرسچنوں کو پتا ہے؟ نہیں. تو تیرے کو کیسا پتا لگا ابو علی؟ تو اب میرے کو پتا اس طرح پڑا، ڈھونڈتا 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 آدمی کو جو چیز ڈھونڈی جائے مل جاتا ہے. گھومنے کے لیے نکلا تھا تو امریکہ پہنچ گیا، امریکہ مل گیا. کتابیں پڑھتے 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 جیسس کی لائف پڑھتا، تو جیسس کی لائف پڑھتے پڑھتے میں سوچ میں پڑا کہ جیسس کی 12 برس کی عمر تک ہسٹری میں ہے، ڈیٹیلز ہیں اپ ٹو ہز 12 ایئرز ایج. آل آف اے سڈن یہ چیز بند ہو جاتی ہے. جیسس کہاں گیا پتہ نہیں. فرام ہز 12 ایئرز ایج to 30 years age, all of a sudden, at the age of 30, he is again appearing. تو یہ 18 سال کدھر گئے؟ اب کسی بھی بڑے کرسچن کو جا کے پوچھو، جا کے پوپ کو بھی پوچھو، شاید جانتا ہوگا تو بھی بولے گا نہیں. ٹرائی اٹ. آپ کا کوئی یار دوست، کوئی مشنری، کوئی پادری، کوئی پوپ وغیرہ کی جگہ کے بڑا تو غلط نہ ملے، لیکن آسک اینی educated, knowledgeable Christian where Jesus was from his age 12 to 30. اور 33 years کی ایج میں they say he was crucified. تو یہ بھی غلط ہے. Jesus lived 105 years and he had good life. He died in Japan and he is still buried in Japan. میں جاپان اس جگہ تو نہیں پہنچ سکا جہاں مجھے ملا نہیں تھا، لیکن میں جاپان گیا اور ادھر کچھ اس قسم کی رپورٹس سرچ کرنے سے ملتی ہے. اینی وے میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ ہے کہ اس وقت ہماری یہ گت جماعت تھی. انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا اگر آپ پڑھو، اس کو دیکھو، ایسینز ESSENES، ایسینز ایک قوم تھی، ایک کمیونٹی تھی. وہ لوگ سادے تھے، لمبا کوٹ کی طرح روب پہنتے تھے، سفید ٹوپی، سفید کپڑے پہنے، دن میں ایک وقت کھاتے تھے اور کمائی کر کے کھاتے تھے، کسی کا مانگا ہوا نہیں کھاتے تھے، اور اپنے مذہب کے اوپر بڑے چست تھے اور کبھی اپنے مذہب کی بات بولتے نہیں تھے. میں ساری ڈیٹیلز آپ کو نہیں دے سکتا، اٹس اے لانگ پروسیس، لیکن میں حیران ہو گیا جب میں نے ان کی حالت دیکھی. میں نے ایسینس کے اوپر دوسری کتابیں پڑھی اور پتہ لگا کہ ان کی تمام چیزیں ہمارے مذہب سے ملتی ہیں، ہمارے طریقے سے ملتی ہیں. ان کے اندر اس وقت جو نبی تھے، اس نبی کو ہم یحییٰ نبی کہتے تھے، اور بائبل کے نام سے بولوں تو ہی واز دی جان دی بیپٹسٹ. جان دی بیپٹسٹ یحییٰ نبی تھے. یحییٰ نبی جیسس کے گرو تھے. یحییٰ نبی نے ان کو مذہب سکھایا، اور بعد میں حالانکہ ہر نبی جو ہے جنم سے ہی پکا ہوتا ہے، پوتر ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، مگر دنیا کے حساب سے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے، تب اس کو خدا تعالیٰ اپنی بخششیں دیتا ہے، وہی دیتا ہے. جیسس 1 مہینے کے تھے تو ٹاکنگ کرتے تھے، بولتے تھے 1 مہینے کے. اس زمانے کے اندر جو ان کی عادتیں تھیں، ان کے طریقے تھے، ناندی، وہ لوگ ناندی کرتے تھے، گھر سے مہمانی لے آتے تھے اور پھر اس کو بیچتے تھے، اور پھر بیچ کے وہ پیسے اکٹھے کرے چرچ کے لیے، چرچ یا مسجد جو کچھ بھی تھا، اور پھر جو کھانا مل گیا سب مل کے بیٹھ کے کھاتے تھے. ہر روز سگڑی دھام کھانا ہوتا تھا، جو کچھ بھی آتا تھا
وہ اس کو نادی کر کے ساری جماعت بیٹھ کے مل کے کھاتی تھی، تھوڑے تھے۔ حضرت امام اشارہ کرتا ہے کہ 1900 برس سے ہمارا طریقہ چلا آتا ہے، ایسا ہی جماعت خانہ بیٹھ کے اسی طرح کی ان کی عادت تھی کہ یہ جیسس یا یحییٰ نبی تھے، وہ مکھی کمڑیا کی جگہ پہ بیٹھتے تھے، ہیڈ آف ساری جماعت سامنے بیٹھتی تھی۔ امام کے فرمانوں کے اندر جو اشارے ہوتے ہیں وہ سب کی سمجھ میں شاید نہ بھی آ سکے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے جماعت خانے کے اندر جو سسٹم ہے یہ رسول اللہ کے زمانے سے بھی ہے، اس کے پہلے سے بھی ہے۔ دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں ہے زندہ۔ وہ یونٹ یاد کرو جو میں نے آپ کو کہا کہ نیکی کا ایک یونٹ ہے، مان لو کہ ایک پینی ہے، کبھی ہم کو ایک ایلیفنٹ خریدنا ہے تو کتنی پینیز چاہیے؟ وہ 100 پینی کا تو 1 پاؤنڈ ہوتا ہے، تو ایلیفنٹ کے لیے تو شاید 10-20 ہزار پاؤنڈ بھی کمتی ہوئے پاسبل ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایلیفنٹ بہت قیمتی چیز ہے، 2-5 سینٹ میں 2-5 پینی میں نہیں ملے گی۔ تو پھر کہتے ہیں اگر تم ادھر جماعت میں کھڑے ہو کے بولو ہے زندہ تو تم کو اتنا ثواب ملے کہ جیسے تم نے ایک ہاتھی خرید کے حضرت امام کو مہمانی کی۔ ہے جی ہے زندہ کہتا ہستی ندان، ہستی یعنی ایلیفنٹ، قائم پایا کہتا دان ترینگ جی۔ اگر آپ نے کہا قائم پایا تو آپ نے ایک گھوڑا خرید کے حضرت امام کو پریزنٹ کیا، اتنا آپ کو ثواب ملے۔ کیسی چیز ہے یہ؟ موتی ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو گت جماعت میں ہے اس کے اندر تم آؤ تو پرائس لیس موتی تم کو ملیں گے۔ یہ موتی ملتی ہے زندہ کہے تو میں نے حضرت امام کو ایک ایلیفنٹ پریزنٹ کیا، قائم پایا کہوں تو میں نے ایک گھوڑا پریزنٹ کیا۔ یہ ساری چیزیں اگر اکٹھی کرو کہ ایک دن جماعت کے اندر ہم کیا کیا کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ہمارا اکٹھا ہوئے۔ ہم اندر آتے ہیں، اس وقت جو سینسیبل آدمی اور جانتے ہیں ایک ایک قدم کے اوپر صلوات پڑھو، مکھی کمڑیا تک پہنچنے کے لیے کہ مکھیا نے کمڑیا نہیں تک دعا کرانے کے لیے ہم پہنچتے ہیں۔ ان دونوں کا درجہ سریکھا ہے، یہ عورتوں کا سیکشن ہے اس کے لیے، مگر اپوائنٹمنٹ ادھر ہے۔ تو ایک ایک پگلے کے اوپر آپ صلوات پڑھو، ایک صلوات کا آپ کو کتنا ثواب ملے، یعنی کتنے یونٹس ملے؟ تو مولانا علی شاہ مہباب سرکار صلوات اللہ علیہ کانڈی محلے کے جماعت خانے میں بامبے میں گئے۔ کانڈی محلہ آج اس کو کریم آباد کہتے ہیں۔ کبڑیا حاجی نظر علی ان کے ساتھ تھے، مولا فرمان کرتے تھے پرشین لینگویج میں، حاجی کمڑیا اس کا ٹرانسلیشن کرتے تھے۔ جیسے ہی مولا گھوڑا گاڑی سے اتر کے اوپر آئے تو بارش شروع ہو گئی اور زبردست ٹورنشل رین کی طرح اتری، آواز بھی خوب آنے لگی۔ وہ زمانے میں تو یہ پبلک سسٹم نہیں تھا، تو مولا تھوڑی دیر چپ رہے کیونکہ وہ بارش کی آواز بہت تھی، فرمان کرنے کے لیے ٹائم لگا۔ بارش ہوتی رہی۔ مولا کہتے ہیں کمڑیا حاجی، جی سرکار دیکھو تو بارش بہت ہے، ابھی آواز آ رہی ہے، پتہ ہے کہ بارش بہت ہے، پھر بھی حکم ہوا تو پیچھے ہی باریاں تھیں، باری پہ جا کے واپس آیا، کہتے سرکار بارش بہت ہے، واپس جاؤ دیکھو کہ اس کے جو بوندیں گرتی ہیں، ڈراپس گرتے ہیں، تم ان کو گن سکتے ہو؟ من میں سوچا کہ یہ کہاں کے کام مجھ کو دیا، کون کر سکتا ہے، لیکن حکم تھا، واپس گیا، جا کے دیکھا، واپس آ کے کہتا ہے خداوند بارش ایسی ہے کہ کتنے ڈراپس گرتے ہیں، کسی کی طاقت نہیں اس کو گننے کی، تو بہتر جانتا ہے۔ تب تک بارش تھوڑی شانت ہو گئی تو مولا نے فرمایا دعا شیش دو، دعا شیش دی۔ پھر فرمایا حاجی کمڑیا کو کہ دیکھو میں گیا تھا، بارش کے
ٹیپے بارش کی بوندیں گننے کے لیے، لیکن کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ یہ ٹورنشل رین کی کتنے ڈراپس گر رہے ہیں گن سکے۔ مولا نے فرمایا ان کو سناؤ کہ ایک صلوات پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ فرشتے اس کا کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات، میں نے آپ کو یونٹ کی بات کہی نا، ثواب کا جو یونٹ ہے، کتنے یونٹ ہم دیں کہ ہاتھی خریدیں، کتنے یونٹ دیں کہ گھوڑا مولا کو دیں، اس سے بہت زیادہ ایک صلوات پڑھنے سے علیشا ماں باپ امام کے طور پہ بیٹھے ہیں اور فرمان کرتے ہیں کہ فرشتے ایک صلوات کا حساب نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم دروازے سے یہاں تک آئیں تو میں اندازہ کرتا ہوں کہ 20-25 تو ضرور ہمارے سٹیپس ہوتے ہوں گے، شاید زیادہ بھی ہو جاوے، اور میں تو جان بوجھ کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ کروں کہ 30 بنا ڈالوں۔ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کہتا ہے مومنوں کو، اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے فرشتے رسول کے اوپر نبی محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں، تم بھی صلوات پڑھا کرو اور تسلیم کرو، مطلب کہ اس کا حکم مانو، اوبیڈینٹ بنو۔ صلوات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشین گن ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ داتار فرمان کیا کہ اگر کوئی شخص صبح کی دعا پڑھنے کے بعد جماعت خانے کے اندر 2 تسبیحاں صلوات کی نکالے، یہ 2 تسبیحاں پاکستانیوں کی 11 دانے کی نہیں، 101 دانے کی۔ ہماری تسبیح اسماعیلی تسبیح 101 دانے کی ہے۔ تو مولا فرمایا 2 تسبیحاں اگر وہ درود کی صلوات کی نکالے اور سجدہ کر کے جو کچھ مانگے اس کو ملے، دنیا مانگے تو دنیا ملے، دین مانگے تو اس کو دین ملے، جو اس کی آرزو ہوگی وہ تمہیں پوری ہوگی۔ اور اس قسم کے میں بہت دفعہ واضح میں ذکر کر چکا ہوں، کئی لوگوں نے مجھے آ کے یہ باتیں سنائی ہیں کہ مشنری صاحب مولا کے اس فرمان پہ میں نے عمل کیا، مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا۔ اولاد ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، آبرو ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، روحانی بخششیں ملتی ہیں، کیا چاہیے؟ ہر چیز آپ کو اس گھر میں ملے گی۔ یہ گھر جو ہے یہ مولا کا گھر ہے، یہ نور کا گھر ہے، یہ گت جماعت ہے، یہ لیک ہے، اس میں موتی بے حساب ہیں۔ آپ ادھر آؤ، گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمیں برکتیں اور نوازشیں ملتی ہیں۔ امام کے حکم سے احمد آباد کے ڈسٹرکٹ میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ احمد آباد کے ڈسٹرکٹ میں آنند کر کے ایک علاقہ ہے، یہاں ہمارے 2-3 مشنریوں کو بھیجا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آریہ سماج اور خلافت کی موومنٹ ہندوستان کے اندر آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ آریہ سماجی مسلمانوں، کرسچنوں اور دوسروں کو ہندو بنا رہے تھے، اور خلافت والے ہندوؤں کو اور غیر مسلمانوں کو مسلمان بنا رہے تھے۔ یہ 5-7 برس خلافت موومنٹ اور آریہ سماج کے، یہ بھی ایک لمبی اچھی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے کہ جس کے اندر ہمارا اسماعیلیوں کا بھی حصہ ہے۔ تو امام نے فرمان فرمایا اور 2-4 مشنری ادھر بھیجے گئے۔ ان 2-4 مشنریوں کے اندر ایک مشنری خدا بخش تھے، شہید خدا بخش، جو تنگانیکا کے اندر گزر گئے ایک ایکسیڈنٹ میں۔ میرے خسر تھے محمد مراد علی بھائی تھے کہ جو گئے برس کی سومو میں گزر گئے، 98 ایئرس کے، 99 ایئرس کی ان کی ایج ہو گئی۔ اور ایک اور مشنری تھے جو تھوڑا ٹائم ادھر رہے، اور وہ تھے حاجی محمد فاضل۔ لیکن 2 مشنری ادھر پرماننٹلی تھے۔ 3000 سے 3500 جتنے ہندوؤں کو، اور خاص طور پہ جو ڈپریسڈ کلاس کے جو لوگ تھے
जिनको भेड़ कहते थे, अनटचेबल कहते थे, इन लोगों को इस्माइली बनाया गया। मौला बहुत राजी हुआ। ये 3-3,500 इस्माइली जब बने, इमाम बहुत खुश हुए। 2-1 बरस हो गए तो इनमें से 90% लोग वापस फिर गए, अपनी असल हालत में पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से 300-350 इस्माइली पक्के मजबूत रहे। जब इमाम के पास उस जमाने की एसोसिएशन का नाम था रिक्रिएशन क्लब और आज उसका नाम इस्माइली तरीका एंड एजुकेशन बोर्ड हो गया, रिपोर्ट रखी गई तो इमाम ज़मान ने अपनी ये राइट हैंड की इंडेक्स उंगली कहते हैं ना, इंडेक्स फिंगर, अपने पेशानी के ऊपर रख के मौला फरमाते हैं मकलाई की तरफ देख के, मेजर मकलाई हमारे प्रेसिडेंट थे, मकलाई इमाम की शनाख्त किस्मत की बात है। यानी इमाम को शनाख्त करना, इमाम की शनाख्त मिले, इमाम की मोहब्बत मिले, मौला फरमाए यह किस्मत में होता है तो ही होता है। इनमें से एक आदमी था, दुबला पतला शॉर्ट कद का आदमी। इसने क्रिश्चियनिटी की भी अच्छी तरह से स्टडी की हुई थी और क्रिश्चियन हुआ था। फिर जब इसको इस्माइली बनाया गया तो इसने हमारे मिशनरियों को कहा कि मैं बातें सुन के तो मेरे दिल के अंदर ऐसा होता है कि ये बात सच्ची है, तुम्हारा दीन सच्चा है, लेकिन मैं नामदार की यानी हजरत इमाम की मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, फिर मेरा ईमान मजबूत होगा, यूं ही मैं कबूल नहीं करता। मौला के सामने बात की गई तो इसको सामने बिठाया, हाथ जोड़ के घुटनों के ऊपर बैठ के मौला का चेहरा देख के ही तो पहले तो इसने सजदा किया। कहता है सरकार, आपकी शक्ल देख के मेरे दिल के सब वसवसे तो निकल गए, लेकिन आपकी सच्चाई के लिए मुझे एक चीज की मांगनी करनी है। मौला फरमाया क्या है, बोलो क्या है। कहते सरकार, ये बोलता था गुजराती में, हिंदी नहीं जानता था। कहते सरकार, मिशनरियों ने कहा है कि राम और कृष्ण आप ही थे। बाबा फरमाया अलबत्ता, वही नूर चला आता है और वो नूर मेरे में है। तो कहता है कि अगर ये सच बात है तो मैं आपका वो दर्शन देखना चाहता हूँ कि आप गोपियों के साथ रास खेलते हो, वो चितार मुझको वो शक्ल दिखाओ कि वो शक्ल से मेरे दिल में तसल्ली आवे। तो इमाम हंसने लगे, इतना हंसे उसकी तरफ आंखों में आंखें डाल के साफ हंसते रहे। 1-8 मिनट तक माँ बाप हंसते ही रहे और उस आदमी की शक्ल चेहरा बिल्कुल बदल गया, आंखों में से आंसू निकल आए, मौला के पांव पे गिर गया। कहता बस मुझे तसल्ली हो गई। किसी ने ना देखा, सैकड़ों आदमी बैठे थे, मगर उस शख्स ने इसको उसी तरह रास खेलते हुए उस शक्ल के अंदर देखा और बाद में तो इसने वाज़ें शुरू की, वाज़ें करता था। इसने कहा कि जब मैंने ये मांगनी की तो मैंने इसको रास खेलते हुए, मुरली बजाते हुए मैंने इसको देखा। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि साहब तो हंस ही रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं, 1 मिनट तक हंसते ही चले जाते हैं। किसी की आंख ने नहीं देखा मगर उसकी आंख ने देख लिया। अबू जहल नाम का आदमी तो आपने बहुत अफवाहों में सुना होगा, काफिर था, मुशरिक था और नबी का दुश्मन था, लेकिन नबी का चाचा भी होता था, सगा चाचा नहीं, दूर की सगपन से रिश्तेदारी में चाचा बनता था। इस आदमी ने इस्लाम जाहिर होने में बहुत तकलीफ दी रसूलुल्लाह को, शारीरिक तौर पर भी तंग किया और दूसरे तरीकों से भी तंग किया। एक दिन नबी करीम मस्जिद के बाहर बैठे थे और ये आया
जब ये आया तो रसूल अकरम ने खड़े होकर उसको मान दिया। देखो नबी थे, लेकिन फिर भी काफिर चाचा को चाचा है इसके लिए उसकी मान दिया, इज्जत दी। हमें अपने मजहब में बहुत सी चीजें मिलती हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, मामा है, चाचा है, ताया है, और कई रिश्तेदार हैं, दादा माँ बाप तो अपने ही होते हैं, लेकिन जो दूर के रिश्तेदार भी हैं उनकी भी इज्जत होनी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। ये हमारे मजहब की एक ट्रेडिशन है। तो रसूल अकरम ने खड़े होकर मान दिया, पास बिठाया, चाचा कैसी तबीयत। नबी जानते हैं कि ये काफिर है, नबी जानते हैं कि इसने मुझे बहुत तकलीफ दी और इस्लाम का दुश्मन है, लेकिन फिर भी पूछा हाल चाल। कहने लगा, मोहम्मद मेरे भतीजे, मैं आज फैसला करके आया हूं कि अगर तू सच्चा नबी है तो मेरे को कुछ मोजज़ा दिखा। हुजूर फरमाया, चाचा मोजज़ा करना तो खुदा के हाथ में है। हाँ, मगर खुदा तो तेरा दोस्त है ना, जो तू खुदा से मांगेगा तुझे मिलेगा। तू दुआ करेगा तो हो जाएगा और मैं मुसलमान हो जाऊंगा। क्या चाहिए? कहते अभी अभी एक दरख्त पैदा करो, झाड़ पैदा करो, अभी अभी। हालांकि झाड़ तो पैदा होने में कई बरस लगते हैं। अभी अभी झाड़ पैदा करो कि इसका जो थड़ है, स्टेम जिसको कहते हैं, ये चांदी की होवे, सिल्वर की। इसकी जो डांखड़ियां हैं, ब्रांचेस वगैरह, वो सोने की होवे, जुमुरद के यानी जेड के कीमती पत्थर है, सेमी प्रेशियस स्टोन है, इसको पत्ते लगे हुए हैं और हीरे जवाहरात के फल लगे हुए। रसूल अकरम हंसने लगे। अच्छा, दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह कभी ये आदमी मुसलमान हो जाए तो इस्लाम को ताकत मिलेगी। भले शरारती था लेकिन इन्फ्लुएंशियल था। बस हालांकि अभी तक रसूलुल्लाह दुआ ही मांगते थे और इसकी आंखों ने सचमुच दरख्त देख लिया। दूसरे असहाबों को नजर नहीं आया। मुंह खुल गया, हैरत में औ हो गया। सचमुच जब इसने दरख्त देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। थोड़ी देर में जब ये फिर वापस अपने आप में आया तो रसूलुल्लाह के जानू पे हाथ मार के कहता है, वाह वाह मेरे भतीजे, तू कैसा अच्छा जादूगर है, जो सा मैंने कहा सचमुच ऐसा ही दरख्त था। और उठ के चला गया। ईमान नहीं आया, ये देखकर भी ईमान नहीं आया, क्योंकि इसके दिल के अंदर ईमान था ही नहीं, ईमान था ही नहीं। अंतरो नहीं है साईया, भाई अंतरो नहीं है साईया, जो घट निरामल हो भाई, जो घट निरामल होए, काट भरानी आरती, भाई काट भरानी आरती, इसमें मुख नादी से कोई रे, भाई मुख नादी से कोई। खुदा दूर नहीं, साईं कहते हैं सेठ को, बड़े भाई को भी साईं कहते हैं, आपको भी साईं कहते हैं। राजा बादशाह होते हैं सिंधी जबान में, उसको भी साईं कहते हैं। और जो महबूब है, प्यारा है, उसको भी साईं कहा जाता है। साईं के बहुत से यूजेजेस हैं। तो यहाँ मतलब है मौला, महबूब।
जिसको हम प्यार करते हैं, फरमाते हैं कि तुम्हारा जो मौला है वो दूर नहीं, तुम्हारे और उसके बीच में कोई फासला नहीं, अंतरो नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, मगर एक शर्त है, जो घट निर्मल होए। तुम्हारा अंतकरण, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे ख्यालात पाक होवें तो वो तुम्हारे से जुदा नहीं। एक आरिसा है, मिरर जिसको कहते हैं, हिंदी जबान में उसको आरसी कहते हैं, काट भरानी आरसी। एक मिरर की जो पीछे की जो पॉलिश है, उसकी जो सिल्वर है, जब वो खराब हो जाती है, जब उसके अंदर रस्ट हो जाता है तो उसमें फिर मुंह नहीं दिखता। काट भरानी आरसी, इसमें मुख न दिसे कोई। जिस तरह से एक मिरर है, उसमें मुंह नहीं दिखता। अगर तुम्हारा दिल जो है, तुम्हारा चित्त जो है, अगर वो अच्छा नहीं, अगर वो निर्मल नहीं, क्लीन नहीं, पाक नहीं, तो उसके अंदर तुम्हारा मुंह नहीं दिखेगा। यानी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो तुम्हारा साईं है वो नजर नहीं आएगा। अभी अभी मुझको कोई कह रहा था कि साइंटिस्ट इस बात के ऊपर एग्री हो गए हैं कि इंसान के माइंड के अंदर उसकी पास्ट लाइफ का सारा कंप्लीट रिकॉर्ड है। और ये साइंटिस्ट जो कहते हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि हमको पीर ने ऐसा कहा है। और मैं आपको वो गिनान का पाठ सुनाऊं। पीर कहते हैं कि हो जीरे प्राणी ज्यारे तू गिरवा स्थाने वसंतो तय हतो ज्ञानवंतो। ऐ इंसान, जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तू बहुत इल्म वाला था, यानी तेरे को ये पता था कि तेरी पास्ट लाइफ क्या है। इल्म का मतलब तो यही है ना। मौलाना आगा शाह अली माँ बाप का एक फरमान है, फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अली को देखता है, अली को देखता है, और उसकी एक निशानी है। मौलाना अली शाह पीर सलामत की जामे में फरमाया, उसकी एक निशानी है। फरमाया वो बच्चा डरता नहीं, उसको डराना चाहो, मुंह बनाओ, कुछ आवाज करो, मगर वो बच्चा नहीं डरेगा। 3-4 महीने तक वो अली को देखता है, हर वक्त अली को देखता है। लेकिन फिर बाहर की दुनिया की चीजें जब उसके माइंड में रिकॉर्ड होती रहती हैं तो वो चीजें बैकग्राउंड में चली जाती हैं और 3, 3.5 या 4 महीने के अंदर वो चीज फिर भूल जाती है। अली का नजर आना बंद हो जाता है। अब बच्चों को डराना चाहो तो वो डरता है और उसकी पास्ट लाइफ जो है वो बरी हो जाती है उसके मन के अंदर। मगर हम इस चीज को रिवाइव कर सकते हैं अपनी इबादत से। इबादत में जाके हम अपनी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। उसके पहले भी प्रीवियस लाइफ का हम अपने माइंड के अंदर से वो रिकॉर्ड निकाल के हम उसको पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम इंसान की जितनी भी लाइव्स हुई, खुदा ने जब उसकी रूह को अलग पैदा किया, यानी इंडिविजुअली पैदा किया, तो वो रूह एवोल्यूशन की तमाम स्टेजेस में से जो पीर कहते हैं कि 8.4 मिलियन है, वो इसमें से पसार होते होते इंसान बनता है। अब इंसानी हालत के अंदर जब तक के वो परफेक्शन को नहीं पहुंचता, जब तक के वो खुदा के नूर में मिक्स अप नहीं होता, जब तक के वो फनाफी अल्लाह नहीं होता, तब तक उसको खुदा परफेक्शन की तरफ जाने के चांसेस देता रहता है। और बहुत दफा उससे अगर कुछ भूल या गुनाह हो जाए तो उसकी रिटार्डेशन भी हो जाती है। जिस तरह से प्रोग्रेस होती है इसी तरह से रिग्रेस होती है। लेकिन प्रोग्रेस जिस तरह से स्लो है, रिग्रेस इमीडिएटली बहुत जल्दी 2, 5, 10 स्टेजेस नीचे उतर आता है। तो इंसान आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते 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 कभी थोड़ा सा पांव फिसल गया, इस तरह परफेक्ट होते होते वो खुदा के नूर के अंदर मिक्स हो जाता है और उसकी एंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो खुदा के नूर में चली जाती है। ये चीज सूफी मानते हैं, हम इस्माइली मानते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक जो है इस्लाम की, वो इस चीज को समझ नहीं सकती। इसके लिए वो लोग कहते हैं जब आदमी मर जाता है तो वो कब्र के अंदर रहता है
उसकी रूह भी कब्र के अंदर पड़ी रहती है। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद जब कयामत का दिन आएगा, सूर फूंका जाएगा, तो ये तमाम के तमाम मुर्दे जो हैं वो फौरन उठ बैठेंगे। आपको मालूम है, दफन करते वक्त जो पांव हैं वो किबले की तरफ रखे जाते हैं। वो इसलिए रखे जाते हैं कि जब सूर फूंका जाए तो जैसे ही वो उठे तो उसके फेस के सामने काबा होवे, लेकिन दफन करते वक्त पांव काबा की तरफ होते हैं। और ये तमाम फरिश्ते उठेंगे, एक एक कब्र में से करोड़ों फरिश्ते उठेंगे। ये है जनरल समझ आम मुसलमानों को। हमारी ये समझ नहीं है। मैंने कहा आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये चीज कुरान हदीस और गिनानों में से निकाल के, इमाम के फरमानों में से निकाल के मैंने आपको बताया है। अब जीव कभी वापस आया, जैसे मैंने कहा कि फरिश्तों में से, ये कुरान शरीफ में भी है कि कभी कभी हम फरिश्तों में से नबी बनाते हैं, तो वो लोग दुनिया के अंदर आके पैदा होते हैं, नबी बनते हैं। आम लोग जनरली जब आदमी गुजर जाता है और अगर वो कामयाब नहीं हुआ, आलम अरवाह के अंदर रहने के काबिल नहीं हुआ, तो उसको वापस जन्म लेना पड़ता है। और हम इस चीज को मानते हैं कि वो वापस जन्म लेता है। आजकल इस किस्म के बहुत से एविडेंस मिले हैं और ये जो एविडेंस हैं वो सच्चे हैं। मैं रसूल अकरम की एक दुआ, एक विश का जिक्र करना चाहता हूँ कि जो हमारे गिनानों के अंदर है, और मैंने जब पहली दफा पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मेरी आरज़ू है कि मैं खुदा के रास्ते में शहीद हो जाऊं, मैं फिर जिंदा हूं, मैं फिर शहीद हो जाऊं, मैं फिर जिंदा हूं, फिर मैं शहीद हो जाऊं। तो अब नबी करीम ने ये आरज़ू क्यों की? ये तो ह्यूमन आरज़ू है, ये तो हिंदुआना आरज़ू है आम लोगों की नजर में कि हिंदू लोग ऐसा चाहते हैं। तो क्या रसूल अकरम ने हिंदू फिलोसफी सीखी थी? नहीं दीनदारों, नबी करीम ने हिंदू फिलोसफी नहीं सीखी, लेकिन ये हकीकत है कि इंसान दुनिया के अंदर आता है, पैदा होता है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का एक वाकया मैं कभी कभी अपनी वाजों में जिक्र कर चुका हूँ। आप में से कभी किसी को चांस मिले तो बॉम्बे जाके आप पूछ भी सकते हो। इंडिया में हजरत इमाम का जो स्टेट मैनेजर है उसका नाम है अकबर रहमतुल्लाह। अकबर के बाप का नाम है सुलेमान, सुलेमान के बाप का नाम जाफर, जाफर के बाप का नाम रहमतुल्लाह। मैं सुलेमान भाई का बहुत दोस्त हूँ, मेरी उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी है। और जब मैं बॉम्बे रहता था तो हम अमूमन मिला करते थे और हर बरस 10, 15, 20 दिन के लिए हम मैथेरान चले जाते थे, जो एक समर रिजोर्ट है, और वहाँ 10, 15, 15 दिन, 3 वीक हम गुजारा करते थे। 1945 जनवरी या फरवरी बिगिनिंग थी, तो सुलेमान के घर में एक लड़का पैदा हुआ, यानी ये हजरत इमाम का जो स्टेट मैनेजर अकबर है, अकबर का भाई पैदा हुआ। अक्टूबर के अंदर इमाम की पधरामनी हुई, इसने मेहमानी रखी। उस वक्त जो एतमादी सुलेमान थे वो इस्माइलिया बॉम्बे काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर थे और हाई कोर्ट के अंदर वो प्रोफोनोटरी थे। तभी इमाम के पास मेहमानी रखी, उसमें अर्ज की, मौला मेरे घर लड़का पैदा हुआ है और आप इसका नाम दो। सुलेमान, इसका नाम रहमतुल्लाह रखो, तुम्हारा दादा 40 बरस के बाद वापस आया है। भले खुदा बहुत सी दुआसीज फरमाई, बड़ी बातें की, सब चले गए दूसरी मेहमानियों में। जब मैं वापस आया तो सुलेमान भाई को मैंने मुबारक दी, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक क्वेश्चन था, वो मुझे खटक रहा था। मैं बैठा इसके पास, मैंने कहा आपके दादा को 40 बरस हुए? कहते मिशनरी साहब सच बात ये है, मेरे को खुद को मालूम नहीं, क्योंकि मैंने अपना दादा देखा ही नहीं। अच्छा,
ماں باپ نے فرمایا کہ 40 برس کے بعد تیرا دادا واپس آیا ہے. 5-6 دن کے بعد پھر ہم ایک دفعہ ملے تو مجھے کہتے ہیں وہ بات سچی ہے, میں نے اپنے ڈاکومنٹس دیکھے تو مجھے پتا لگا کہ میرا جو دادا تھا وہ برابر 40 برس پہلے گزر گیا تھا 1905 کے اندر, اور حضرت امام نے جو فرمایا کہ 40 برس کے بعد واپس آیا,